Hi, my name is Abdul Kadir. I am the co-founder and COO of DevTalk. I done my master's in international relations from University of Punjab. I am visually impaired blind. اگر ہم ڈیف لوگوں کی پاپولیشن پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو WHO کے نمبرز کے مطابق یہ 9 ملین سے زیادہ ہیں پاکستان میں. اگر ہم اوور آل پاپولیشن پرسن ود ڈسیبلٹیز کی بات کریں تو یہ 22 ملین پاکستان کی ان کی پاپولیشن ہے، جس میں ڈیف ہیں، بلائنڈ ہیں، فزیکل ہیں اور MR کے ہیں. ڈیف کا اس لیے نمبر زیادہ آ رہا ہے بیکاز اس کے 2-3 ایلیمنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ میں کوئی ایشو آ جائے سو وہ ان کی پوری ہیلتھ پہ افیکٹ کرتے ہیں، اور موسٹ آف دا کیسز جو بھی پاکستان میں ہمیں ملتے ہیں کہ ڈیو ٹو مس ہینڈلنگ آف ڈاکٹر ڈیفنس جو ہے ان کی لائف کا حصہ بن گئے. سیکنڈ جو ہے بائی برتھ، کہ اگر کسی کی فیملی میں کوئی ڈیف ہے دین ڈزیز پینیٹریٹ ان ٹو دا نیکسٹ جنریشن. اور تھرڈ جو ہے is the factor of the age, but they people are called the hard of hearing, and they can listen to you. تھوڑی سی اونچی آواز میں وہ آپ کی بات سن پائیں گے، لیکن وہ آپ سے ایزیلی کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. اگر ہم ڈیف اینڈ میوٹ کی بات کریں، وہ ٹوٹلی ریلائی سائن لینگویج پہ ہی کر رہے ہوتے ہیں بیکاز دے کین ناٹ ہیئر یو. جب تک ان تک کوئی آواز پہنچے گی نہیں تو وہ اپنی آواز بھی اس طرح سے پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. سو ان کی جو بیسک لینگویج ہے، جو ان کی پرائمری لینگویج ہے، وہ سائن لینگویج ہی ہے. ہم نے اپنی اس انیشیٹو کا جب سٹارٹ لیا بیک ان 2018، بہت سارے پیرنٹس ہم سے ملے کہ ہم نے آپ کی ایپ یوز کرنے کے بعد ہم نے پہلی بار اپنے بیٹے یا بیٹی کی دل کی آواز سنی، اور ہمیں پتہ چلا کہ ان کے ریئل پرابلمس کیا ہیں. اور اسی طرح کچھ ایسے بھی ڈیف ہمارے ساتھ تھے کہ ان کو ایمرجنسی میں جب ڈاکٹر اویل نہیں تھے تو ان کے ہماری وہ ٹیم ممبر ہی تھی، تو ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی بیکاز وہ ڈاکٹر سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے بیٹے کو پرابلم کیا ہے. سو اس طرح کے جو چیلنجز ہیں یہ عام روٹین میں ڈیف میلز فیمیلز کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی پین سے اور کتنے پرابلم سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. سو انہی پرابلمس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ اپنی جو ایپ ہے اس کو ہم نے ہاسپٹلس کے لیے، اس کو ہم نے ایمرجنسی کے لیے، اس کو ہم نے ہر پرپز کے لیے اتنا ایزی کر دیا ہے کہ ون ایور اے ڈیف پرسن ہیز اے پرابلم، وہ جسٹ ہماری ایپ پہ لاگ ان ہوتا ہے اور موسٹ اویلیبل انٹرپریٹرس ایپ پہ آ کے ان پرابلمس کو حل کر رہے ہوتے ہیں. سو کرنٹلی ہماری اس ایپ پہ اراؤنڈ 30,000 یوزرس ہیں اور 800 سائن لینگویج انٹرپریٹرس ہیں جو ان ڈیف لوگوں کے ساتھ تھرو آؤٹ 24 آورس کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم اس چیز کو اتنا ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی رورل ایریاز ہیں ان تک بھی ہم اپنی ان سروس کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، تاکہ وہ بچے اور وہ ڈیف لوگ جو ان فیسلٹیز سے ابھی تک ان کو اویئرنیس نہیں ہے وہ بھی اس کو اویل کر سکیں. اگر ہم گورنمنٹ کی پالیسیز کے حوالے سے بات کریں تو پالیسیز تو 1980 سے ہمارے پاس پالیسیز ہیں، لیکن ریئل پرابلم از دیٹ کہ وہ پالیسیز امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، اور جس کی وجہ سے جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کو امپاور کرنے کے لیے کوئی بھی جو سیکٹر ہے وہ اتنا ایفیشینٹ رول پلے نہیں کر رہا ہوتا. ایون ہم گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنس کی بھی بات کریں، دے ہیو مینشن دا 2% کوٹا اور 3% کوٹا، اور اگر ہم پرسن ود ڈسیبلٹیز کی بات کریں تو ان کا نمبر جو ہے وہ اس پاپولیشن سے بہت زیادہ ہو چکا ہے. سو بیکاز ہم اس میں گورنمنٹ کو بھی اتنا وہ نہیں کہتے کہ ان کے پرابلمس ہیں یا واٹ ایور جو بھی ہے، لیکن پالیسیز ہر 5 سال بعد یا 3 سال بعد ریوائز ہونی چاہیے تاکہ ہم
پرسن ود ڈسیبلٹیز کو میکسیمم اپرچونیٹیز دیں. جب ان کے پاس اپرچونیٹیز ہوں گی تو ان کا ٹیلنٹ اور ان کے اسکلس آپ کے سامنے خود ہی پبلک کو نظر آئیں گے. سو مین پرابلم از دیٹ کہ ہم ڈسیبلٹیز کو بہت نیگیٹو ایلیمنٹ سے جج کر رہے ہوتے ہیں اپنے اینڈ پہ. سو آپ کا جب تک ان لوگوں سے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوگا وہ آپ کے انکلوسیو انوائرمنٹ میں بیٹھیں گے نہیں, اور آپ ان کے ساتھ جب تک بات نہیں کریں گے کسی کو بھی ان کے ٹیلنٹ کی اور ان کے سکلز کی دیکھنے سے اندازہ نہیں کر سکتے. اور ہم ایسا ہی کر رہے ہیں. ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے اور ان کو پہلے انکلوسیوٹی کی ٹریننگ دیتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کے لیے جو بیسٹ سوٹ پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کو ہم آپ کی آرگنائزیشن میں ایز اے ٹرینی, ایز اے انٹرنی اور ایز اے امپلائی آپ کے پاس ہم انہیں ریکمنڈیشن دیں گے. سو ہم نے کافی آرگنائزیشن کے ساتھ ہی ہم کام کر رہے ہیں, اور ہم اسی چیز کے اوپر اور آرگنائزیشن کو بھی انکریج کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس چیز پہ فوکس کریں اور پرسن ود ڈسیبلٹیز کو اپنے ساتھ انگیج کریں, تاکہ جو ایک ایلیمنٹ ہے کہ دے آر دا برڈن آن پاکستان سوسائٹی, ان کے مائنڈ سے یہ چیز ہم اسی طرح نکال سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اگر ہم گورنمنٹ کی پالیسیز کی اور ایڈیشنلی بات کریں تو ہماری ڈیف ٹاک کے لیے ہم نے سٹارٹ لیا تھا بیک ان 2018 فرام نیشنل انکوبیشن سینٹر اسلام آباد وچ از سپورٹڈ بائی منسٹری آف آئی ٹی اینڈ جیز, دیٹ از پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. سو ہمیں اگر گورنمنٹ کی بات کریں تو ہمیں صرف انکریجمنٹ اور اکنالجمنٹ ملی ہے, بٹ دا ریئل ورک ایک اسٹارٹ اپ کے لیے یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے, اور ہم نے اس چیز کو پروف کیا, اور ہم NIC اسلام آباد کے بیسٹ اسٹارٹ اپ تھے اور ابھی بھی ہیں. اور اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پرسن ود ڈسیبلٹیز کو اپرچونیٹیز دیں گے, آپ اپنے ساتھ انگیج کریں گے, تو وہ آپ کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک اچھا امپیکٹ یا ایک اچھا ایلیمنٹ ورلڈ کے سامنے شو کریں گے کہ دیز آر دی کمپنی دے اسٹارٹیڈ فرام پاکستان, اور یہ اب پورے ورلڈ میں اپنے آپ کو اسکیل کر رہے ہیں. اگر ہم گورنمنٹ کی پالیسیز کی بات کریں تو میری اس میں ریکویسٹ ہے اور میری سجیشن ہے گورنمنٹ کے لیے کہ جب بھی وہ پالیسیز بنائیں اس میں پرسن ود ڈسیبلٹیز جو ہیں ان کو لازمی ایڈ کریں, اور جتنے بھی کارپوریٹ سیکٹرز ہیں, بڑی آرگنائزیشنز ہیں, ان میں یہ چیز انشور کریں کہ 2 to 3% جو پرسن ود ڈسیبلٹیز کا رائٹ ہے اس کو انشور کیا جائے, تاکہ ہر ایلیمنٹ میں ہم گورنمنٹ کو بلیم نہ کریں, ہم کارپوریٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس چیز میں انکریج کریں کہ وہ اس چیز کی انشور کریں گورنمنٹ کو کہ وہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کا جو 2-3% رائٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی آرگنائزیشنس میں. If we talk about the availability and opportunities for person with disabilities, although they are very limited, وہ بہت limited ہیں, لیکن جو available ہیں اس میں وہ اپنے آپ کو واقعی ہی ڈبل ایفرٹ کے ساتھ پروف کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی آرگنائزیشنس کی بات کریں, ہم جو خاص طور پہ ڈیف لوگ ہیں ان کے لیے ہم جتنا بھی کانٹینٹ ہے اس کو ہم انٹرپریٹ کر رہے ہیں. ہم نے DG اسکلس کا جو فری لانسنگ کا جتنا بھی ان کا کانٹینٹ تھا اس کو ہم نے سائن لینگویج میں انٹرپریٹ کیا, تاکہ ڈیف لوگ جو ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے کہ وہ گھر بیٹھ کے یا وہ فری لانسنگ کے تھرو اپنے سورس آف انکم کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں, اپنے لیے اپنے سکلز کو آن لائن کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سو اس طرح کی اپرچونیٹیز اگر ہم ڈیف لوگوں کے لیے اب ان کو دیں گے, اور ان کے لیے ایک ایکسیسیبلٹی کا ایلیمنٹ جو ہے جو ان کے لیے سائن لینگویج ہے اس کو ہم ہر اپنے کنٹینٹ میں ایڈ کریں گے, تو ان تک بھی سیم انفارمیشن ٹرانسلیٹ ہو رہی ہوگی جو ایک ہیئرنگ یا ایک نان ڈسیبل بندے کو پہنچ رہی ہوتی ہے. سو ہم ہر آرگنائزیشن, ہر یونیورسٹیز کے ساتھ اس چیز کا ہم
اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تاکہ ان کا جتنا بھی کنٹینٹ ہے، جتنی بھی انفارمیشن ہے، ایون جو ہماری پارلیمنٹ میں ڈفرینٹ ڈبیٹس ہیں، اور پرائم منسٹر کی اگر کوئی اسپیچ ہے یا پریزیڈنٹ کی اسپیچ ہے، ہم اس پہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کو بھی انٹرپریٹ ہونا چاہیے، بیکاز دے آر دی ہیڈ آف دا اسٹیٹس. جب ان کی بات ڈیف لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ہوگی تو دے آر مسنگ دا ویری بگ نمبر وچ از 9 ملین ان پاکستان. سو جب 9 ملین تک آپ اپنی آواز نہیں پہنچا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو ایک اتنی بڑی پاپولیشن کو آپ اپنے آپ سے سائڈ لائن کر رہے ہیں. سو ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم ہر گورنمنٹ کی اسپیچ، ہر وہ انفارمیشن جو نان ڈسیبل لوگوں کے لیے ہے، جو ہیئرنگ لوگوں کے لیے ہے، وہ ہم ڈیف لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ وہ بھی ہر چیز سے اویئر ہو سکیں. میری ریکویسٹ پرسن ود ڈسیبلٹیز سے اور جو نان ڈسیبل لوگ ہیں سب سے یہی ہے کہ آپ زندگی میں اگر کسی کو چانس دیں تو اس کو اتنا فری ہینڈ دیں کہ وہ آپ کو خود پروف کر کے بتا رہا ہوگا کہ یہ اس کے سکلز ہیں. ہر انسان ایک بہت انٹیلیجنٹ ہے، ان کے سکلز کو، ان کے ٹیلنٹ کو ایکسیپٹ کریں، اور اسپیشلی پرسن ود ڈسیبلٹیز کو اپنے ساتھ جتنا بھی آپ انگیج کریں گے، ان کو جتنا بھی سکھائیں گے، وہ ایک دن آپ کے نام کو ہی آگے لے کے چل رہے ہوں گے. سو تھینک یو سو مچ.